الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے درس میں ہم نے جبیرہ کے اہم احکام کو بیان کرنا ہے کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہوتا ہے، جبیرہ کو دھونا کافی نہیں ہوتا وضوء جبیرہ میں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جبیرہ اگر دھونے والے اعضاء پر ہے، جیسے مثلا چہرہ یا بازو وغیرہ پر ہے، تو ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ مسح ہاتھ سے کرے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کپڑا یا اسپنج وغیرہ لے کر اس سے مسح کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو والی ہی رطوبت سے مسح کیا جائے، بلکہ باہر سے کسی اور پانی سے رطوبت لے کر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جبیرہ مسح کرنے والے اعضاء پر ہے، جیسے مثلا سر کے پورے اگلے حصہ پر جبیرہ ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مسح جو ہے وہ بھی ہاتھ سے کیا جائے، ہاتھ کے علاوہ کسی اور چیز سے مسح نہیں کر سکتے، اور اسی طرح وضو والی ہی رطوبت جو ہے اسی سے ہی مسح کیا جائے، اس کے علاوہ بھی کسی اور پانی سے بھی رطوبت نہیں لے سکتے۔ تیسرا حکم ہے کہ اگر جبیرہ دھونے والے اعضاء پر ہو تو مسح کرتے وقت اس جبیرہ کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر جبیرہ مسح کرنے والے اعضاء پر ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ مسح کرتے وقت اس جبیرہ کا خشک ہونا ضروری ہوگا۔ تو دھونے والے اعضاء پر ہے تو خشک ہونا ضروری نہیں ہے، مسح والے اعضاء پر ہے تو پھر خشک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھا حکم جبیرہ کا یہ ہے کہ جبیرہ کے ظاہری حصہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو بس اگر جبیرہ کی پٹی نجس ہے تو ضروری ہے کہ اس پٹی کو پہلے پاک کیا جائے، یا اسے تبدیل کیا جائے پاک پٹی سے، یا اس پٹی پر کوئی دوسری پٹی اس طرح سے چپکا دی جائے کہ وہ دوسری پٹی جو ہے وہ اس کا حصہ بن جائے۔ تو اب جو اس کے اوپر جب پٹی ہم ایسے چپکائیں گے کہ وہ اس کا حصہ بن جائے گی، تو اوپر والا حصہ پاک شمار ہونے لگ جائے گا، کیونکہ پاک پٹی اوپر ہم نے لگائی ہے نہیں، تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر مسح کرنا صحیح ہوگا۔ لیکن اگر یہ سب کام کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں پھر جبیرہ کے علاوہ والی جگہ کو دھو لیں گے، اور جبیرہ والی جگہ پر ہم مسح کیے بغیر وضو کو مکمل کر لیں گے، تو اس کو بغیر مسح کے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پانچواں حکم یہ ہے کہ جبیرہ مباح ہونا چاہیے، مباح ہونا جبیرہ کا ضروری ہے۔ تو اگر جبیرہ کی پٹی جو ہے وہ غصبی ہو تو اس پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص غصبی پٹی پر مسح کر لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا وضو باطل شمار ہوگا۔ یہاں تک جبیرہ کے احکام مکمل ہوئے، اور اس سے ہم نے جو ہے وضو کے جو احکام تھے وہ یہاں تک مکمل کر لیے۔ اس کے ساتھ اب غسل کے احکام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو سوال 188 میں کہہ رہے ہیں کہ انسان پر کتنے غسل واجب ہوتے ہیں؟ تو واجب جو غسل ہیں وہ 7 ہیں۔ ایک غسل جنابت ہے جو خواتین اور مردوں دونوں پر واجب ہوتا ہے، دوسرا غسل حیض ہے، تیسرا غسل نفاس، اور چوتھا غسل استحاضہ۔ یہ جو 3 غسل ہیں تو یہ فقط خواتین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان پہ یہ واجب ہوتے ہیں۔ پانچواں غسل ماس میت ہے، یہ بھی مرد اور خاتون دونوں پر واجب ہوتا ہے۔ چھٹا غسل میت ہے، تو یہ بھی مرد کی میت ہوگی تب بھی غسل دینا واجب ہے، خاتون کی میت ہے تب بھی غسل دینا واجب ہے۔ ساتواں غسل وہ غسل ہے کہ جو انسان شرعی نظر، شرعی منت جو ہے اس کے ذریعے سے یا شرعی قسم کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، تو یہ غسل کرنا بھی واجب ہوگا۔ کسی شخص نے مثلا منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربتاً اللہ ایک غسل انجام دوں گا، تو منت کا جو ہے وہ صیغہ اس نے جاری کیا، یا اس طرح قسم کا بھی جو صیغہ ہے وہ اس نے جاری کیا، اور اس سے شرعی قسم یا شرعی نظر مکمل ہوئی، شرعی منت ہو گئی، تو اب اس پر واجب ہوگا کہ وہ یہ کام ہونے کے صورت میں وہ غسل انجام دے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم نکتہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر چاند یا سورج کو مکمل گرہن لگاؤ اور مکلف جو ہے وہ جان بوجھ کر اس نے نماز آیات نہ پڑھی ہو، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر قضا کرنا واجب ہے۔ تو جب یہ نماز کی قضا کرے گا تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ قضا سے پہلے یہ غسل بھی کرے، تو قضا کو انجام دینے کے لیے یہ غسل کو انجام دے۔
تو یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہوگا اس کے لیے۔ اس کے بعد سوال 189 کہ جنابت کے احکام کو بیان کریں، اس سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ جب انسان کی منی خارج ہو جائے، اور دوسری چیز ہے کہ جب جماع انسان کر لے چاہے منی خارج نہ بھی ہو، تو ان 2 صورتوں میں انسان مجنب ہوتا ہے۔ تو منی جو ہے وہ خارج جب ہو، چاہے انسان نیند کی حالت میں ہو یا جاگتے ہوئے منی نکلی ہے، یا اسی طرح کم ہے منی یا زیادہ ہے، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے، اور اسی طرح منی کا نکلنا جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہو یا اس کے اختیار میں نہ ہو، ہر صورت میں جو ہے وہ جب منی خارج ہوگی تو اس سے انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال 190 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مرد کو شک ہو کہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے وہ منی ہے یا نہیں، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ اگر یقین ہے تو اس نے وہی منی والے احکام ہی جاری کرنے ہیں۔ شک ہے تو اب کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شک کی صورت میں ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں کہ اگر مرد کی کوئی رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہو کہ یہ منی ہے یا نہیں، تو اگر وہ بیمار انسان نہیں ہے اور رطوبت شہوت کے ساتھ اور اسی طرح اچھل کر نکلی ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب رطوبت نکلی ہے تو اس کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ سست پڑ گیا ہے، تو جب یہ 3 نشانیاں ہیں، شہوت اور اسی طرح پھر اچھل کر نکلی اور رطوبت، اور تیسری کہ جسم جو ہے وہ سست پڑ جائے نکلنے کے بعد، تو اس 3 نشانیوں کے ہوتے ہوئے ایسی رطوبت کو منی کہا جائے گا، اس پر منی کا حکم لاگو ہوگا تندرست شخص۔ اور اگر وہ شخص بیمار ہے تو بیمار کے لیے فقط ایک ہی نشانی ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ اس کی رطوبت نکلے، چاہے جو ہے وہ اچھل کر نہ بھی نکلے یا نکلنے کے بعد جسم سست نہ بھی پڑ جائے، تب بھی وہ اگر ایک نشانی اس میں ہے کہ شہوت تھی تو اس کی یہ رطوبت بھی منی کے حکم میں آئے گی۔ تو اگر جو شخص بیمار نہیں ہے اور اس کی کوئی رطوبت خارج ہو اور اس رطوبت کے منی ہونے کے بارے میں وہ شک کرے، لیکن گزشتہ جو 3 نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک نشانی اس میں موجود ہو اور باقی 2 مثلا نشانیاں موجود نہ ہوں، تو مثلا 2 نشانیوں کے موجود ہونے کے بارے میں یا اسے علم نہ ہو، تو اس صورت میں اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ تو تینوں نشانیوں کا ہونا ضروری ہے اس تندرست شخص کے لیے۔ اس کے بعد سوال 191 کہ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے اور انسان کو شک ہو کہ آیا منی خارج بھی ہوئی ہے یا نہیں، تو اس سے غسل جنابت جو ہے وہ واجب آیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال 192 کہ خاتون کی جو رطوبت جنسی شہوت کے ساتھ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خاتون کی جو رطوبت جنسی شہوت کے ساتھ خارج ہو وہ منی کے حکم میں اس وقت آئے گی کہ جب اسے فارغ ہونا کہا جائے، یعنی انزال اس کا صدق کرے کہ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب خاتون جنسی شہوت کی انتہا کو پہنچ جائے کہ جس کے بعد مزید خواہش اسے نہ رہے، تو اس کے بعد جب اس کی جو رطوبت خارج ہوگی تو یہ منی کے حکم میں آئے گی۔ اور اگر جنسی لذت جو ہے وہ تھوڑی ہو لیکن رطوبت اتنی زیادہ خارج ہو جائے کہ کپڑے آلودہ ہو جائیں، تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر غسل جنابت خاتون پر واجب ہو جائے گا اور یہ رطوبت بھی نجس شمار ہوگی۔ اس کے بعد سوال 193 کہ اگر خاتون شک کرے کہ جنسی شہوت کی انتہا کو وہ پہنچی تھی یا نہیں، یا یہ شک کرے کہ کوئی رطوبت اس کی خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، اور اس کا وضو بھی جو خاتون اگر اس نے وضو کیا ہوا تھا تو ایسی رطوبت کے خارج ہونے سے اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال 194 کہ کیا خاتون کو بھی مرد کی طرح احتلام ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو بھی جو ہے وہ مرد کی طرح احتلام ہوتا ہے، لہذا اگر احتلام کی وجہ سے سابقہ شرائط کے مطابق اگر رطوبت خارج ہو تو اس صورت میں بھی خاتون پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، یعنی احتلام میں اس کی جو ہے شہوت جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، یا شہوت انتہا کو نہ پہنچے ہو لیکن اتنی زیادہ رطوبت خارج ہو جائے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں،
تو اس صورت میں غسل جنابت اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال 195 میں پوچھ رہے ہیں کہ جماع کسے کہتے ہیں، جماع کی تعریف بیان کریں۔ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عضو تناسل جو ہے سپاری کی مقدار تک داخل ہو جائے تو چاہے منی خارج نہ بھی ہو تو خاتون اور مرد دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اسی طرح چاہے عضو تناسل جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز چڑھی ہو جیسے کنڈوم وغیرہ یا نہ ہو، اسی طرح جو ہے وہ خاتون کی سامنے والی جو شرمگاہ ہے اس میں داخل کیا جائے یا مقد میں پیچھے والی شرمگاہ میں جو ہے وہ عضو تناسل کی سپاری کو داخل کیا جائے، اور اسی طرح چاہے دونوں بالغ ہوں یا دونوں نابالغ ہوں، ہر صورت میں جو ہے وہ ان دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اور اگر شک ہو کہ عضو تناسل سپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس صورت میں غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال 196 کہ اگر عضو تناسل کی سپاری کٹی ہوئی ہو تو اس پر غسل کب واجب ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عضو تناسل کی سپاری کٹی ہوئی ہے تو جتنا بھی عضو تناسل جتنی مقدار میں بھی داخل ہو جائے تو چاہے منی خارج نہ بھی ہو تو اس صورت میں مرد اور خاتون دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال 197 کہ اگر الیاذ باللہ کسی حیوان یا لڑکے کے ساتھ کسی شخص نے بدفعلی کی ہے تو اب اس صورت میں غسل کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر الیاذ باللہ کسی حیوان یا لڑکے کے ساتھ بدی کی جائے تو چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر تو اس کرنے والے شخص جو فاعل ہے اس کی منی خارج ہوئی ہے تو اس فاعل پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، اور اگر اس کی منی خارج نہیں ہوئی تو یہ جو فاعل ہے انجام دینے والا یا مفعول جس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں نے اگر پہلے وضو کیا ہوا تھا، لڑکا اگر آگے والا مفعول لڑکا ہے اس نے بھی وضو کیا ہوا تھا اور اس نے بھی وضو کیا ہوا تھا تو اب دونوں نے غسل کرنا ہوگا، غسل ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر پہلے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ دونوں غسل بھی کریں گے اور وضو بھی انجام دیں گے۔ اس کے بعد سوال 198 کہ جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو لیکن تیمم کرنا اس کے لیے ممکن ہے تو اب اس کے لیے ادھر سے نماز کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے اور نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد آیا وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، اس کے لیے بیوی سے جماع کرنا اس صورت میں جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اپنی بیوی سے جماع کرنا جائز ہے کہ جب نماز کا بھی وقت داخل ہو چکا ہے اور اسے پتہ ہے کہ جب میں مجنب ہوا تو غسل نہیں کر سکوں گا، تیمم ہی کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے جماع کرنا جائز ہے۔ سوال 199 کہ اسی مذکورہ جو صورت ہے اسی صورت میں اگر جماع کے علاوہ انسان بیوی کے ساتھ کسی اور طریقہ سے منی خارج کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جماع کے علاوہ بیوی کے ساتھ کسی اور طریقہ سے مثلا بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا بیوی کے کسی بھی جسم کے کسی حصہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو مجنب کرنا، یہ بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ جماع کرنا جائز ہے لیکن جب غسل نہیں کر سکے گا تیمم کرنا پڑے گا اور نماز کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے تو اس صورت میں جماع کے علاوہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مجنب کرنا جائز نہیں ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر۔ اس کے بعد 200 سوال ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ حالت جنابت میں کون سی چیزیں انسان پر حرام ہوتی ہیں؟ تو پہلی چیز جو مجنب شخص پر حرام ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ چاہے جس زبان میں بھی اللہ کا نام لکھا ہو وہ بدن کا کوئی بھی حصہ مس نہیں کر سکتا، اس کے لیے بدن کے کسی بھی حصہ سے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ معصومین اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو بھی انسان مس نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو حرام کام ہے مجنب شخص کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے اس غرض سے اس نیت سے داخل ہو کہ میں ایک دروازے سے مسجد میں داخل ہوں گا اور دوسرے سے چلا جاؤں گا،
تو عبور کرنے کی نیت سے بھی وہ ان دو مساجد میں مجنب شخص کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ تیسرا جو حرام کام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ جو دوسری مساجد ہیں ان میں ٹھہرنا یا اسی طرح ان میں کسی چیز کو مثلا ان کے اندر رکھنا یا وہاں ان سے اٹھانے کے لیے مثلا داخل ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نہ تو کوئی چیز رکھنے کے لیے ان مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، نہ اٹھانے کے لیے ان میں داخل ہونا جائز ہے، اور نہ ان مساجد میں باقی مساجد جو مسجد الحرام اور نبوی کے علاوہ مساجد ہیں ان میں ٹھہرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر اگر انسان ان مساجد میں گزرتے ہوئے یا باہر سے کسی چیز کو اندر رکھ دیتا ہے یا اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے حرام ہوگا احتیاط لازم کی بنا پر۔ اور اگر ان مساجد میں عبور کرنا ان مساجد کو یہ جائز ہوتا ہے کہ ان مساجد کے ایک دروازے سے انسان داخل ہو اور دوسرے سے خارج ہو جائے، اس طرح جائز ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو حرام کام ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر معصومین علیہ السلام کے جو مزارات مقدسہ ہیں کہ جس کمرے میں ان کی قبر مبارک ہوتی ہے ان میں بھی ان کا بھی حکم یہی مذکورہ حکم آئے گا مسجد کی طرح کہ ان میں بھی ٹھہرنا، اسی طرح کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا اس کمرے میں یا کسی چیز کو اٹھانے کے لیے اس کمرے میں داخل ہونا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر۔ پانچویں چیز جو ہے کہ ان آیات میں سے کسی ایک آیات کا پڑھنا کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ آیات کون سی ہیں؟ ایک سورہ سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے، اور سورۃ حامیم اس جو ہے اس کی فصلت جو ہے حامیم سجدہ فصلت، اس کی جو آیت نمبر 37 ہے، اسی طرح سورہ نجم کی جو ہے آخری آیت ہے، اسی طرح سورہ علق کی آخری آیت، یہ جو چار صورتیں ہیں ان کی یہ جو چار آیتیں ہیں، 15 نمبر آیت، 37 نمبر اور آخری دو آیتیں علق اور اس کی نجم کی، تو ان کو بھی پڑھنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، ان کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسجد چاہے تعمیر شدہ ہو یا خراب ہو چکی ہے، جب تک اسے مسجد کہا جا رہا ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر مسجد کے احکام جاری ہوں گے۔ تو بس اگر مثال کے طور پر کسی نے مسجد کے لیے جو ہے وہ یعنی جب تک ہم اسے مسجد کہا جا رہا ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر احکام لاگو ہوں گے، لیکن اگر کسی شخص نے مثلا مسجد کے لیے ایک پلاٹ جو ہے وہ خالی وہ وقف کیا ہے تو اب اس پر جو ہے وہ مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک اسے فقط پلاٹ کہا جا رہا ہے جو مسجد کے لیے وقف شدہ ہے، مسجد اسے نہیں کہا جا رہا۔ اور جہاں شک ہو جائے کہ یہ جگہ مثلا صحن ہے یا حجرہ وغیرہ مینار وغیرہ یہ مسجد کا حصہ ہے یا نہیں، تو اس کے جو ہے وہ مسجد کے حصہ ہونے پر کوئی نشانی وغیرہ بھی نہ ہو تو ایسی جگہ کے اوپر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو کوئی نشانی بھی نہیں ہے اور ہمیں شک ہے کہ آیا یہ مسجد کا حصہ ہے یا نہیں، تو اس صورت میں وہ مسجد کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سوال 201 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ حالت جنابت میں کون سی چیزیں مکروہ ہوتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ فقہا نے بعض چیزوں کو مجنب کے لیے مکروہ قرار دیا ہے، لہذا ان مکروہات کو رجائے مطلوبیت یعنی اس نیت سے چھوڑا جائے کہ اللہ انشاءاللہ اس کام سے راضی ہوگا، تو اس نیت سے ترک کیا جائے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی اور دوسری چیز کھانا اور پینا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے اور کلی بھی کر لے تو اس کے لیے کھانا پینا مکروہ نہیں ہوگا، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت جو ہے وہ تھوڑی بہت کم ہو جائے گی۔ تیسری چیز مکروہ وہ قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ ایسی آیات کی تلاوت کرنا کہ جن میں سجدہ واجب نہیں ہوتا، تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ بھی مکروہ ہے، یعنی جو جنابت کی حالت میں کوئی انسان قرآن پڑھے گا تو اس کو ثواب جو ہے وہ کم ملے گا۔ تو اسی طرح مثلا جو ہے وہ جو شخص مثلا غسل جنابت کر کے تلاوت کرے گا تو اس سے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، غسل جنابت کرنے سے پہلے
7 آیات سے زیادہ کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے ثواب کم ملے گا۔ چوتھا مکروہ کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی لکھائی کے علاوہ کسی جگہ سے چھونا، جیسے جلد ہے، حاشیہ ہے، یا الفاظ کی جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بدن کے کسی حصے سے اس جگہ کو چھونا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پانچواں مکروہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ چھٹا کہ انسان جنابت کی حالت میں سو جائے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر بھی سونا مکروہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ساتواں مکروہ کہ مہندی یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں ان سے انسان خضاب کرے اگر، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور آٹھواں مکروہ جو ہے وہ بدن پر تیل ملنا، یہ بھی جنابت کی حالت میں مکروہ ہوتا ہے۔ نواں مکروہ یہ ہے کہ احتلام، یعنی انسان جب سوتے ہوئے جب اس کی منی خارج ہو جائے تو احتلام کے ہونے کے بعد اگر جماع کر رہا ہے کوئی شخص تو جماع کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ مکروہات اس کے مکمل ہوئے۔ باقی انشاءاللہ غسل کے جو احکام ہوں گے وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔